دل دیا دہلیز از قلم رفت سراج، ایک ایسا شہرۂ آفاق ناول جس کا نیم البدل بہت کم ممکن ہے۔ میں نے کہا نا پپا، میں کسی سے بھی شادی کرنا نہیں چاہتی، آپ یہ باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیں۔ وہ گویا سکون سے بولی، ہمارا تماشا نہ بناؤ بے وقوف لڑکی، ناؤ گو فرام ہیئر۔ انہوں نے گود میں رکھی فائل اٹھا کر دائیں طرف پٹکی۔ روشی کا دل گویا حلق میں آ گیا۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ اس انداز میں پہلی مرتبہ برسے تھے۔ ماہین تو خود لمحے بھر کو دم بخود رہ گئی، پھر جیسے کسی خیال سے چونک کر آگے بڑھی۔ ایزی ایزی، دیکھیں آپ اپنا ٹیمپر لوز نہ کریں، میں بابا صاحب سے بات کرتی ہوں، وہ جو کہیں گے پھر دیکھیں گے، پلیز۔ اس کا انداز التجائیہ تھا۔ میں جانتا ہوں وہ نہیں مانیں گے، اٹ ول بی ویسٹ آف ٹائم۔ ان کی پیشانی پر شکنیں سی پڑنے لگیں۔ صرف انکار ہی نہیں ہے، اپنے اسٹیٹس کا بھی خیال نہیں ہے، وہ دوہری سزا دیں گے اسے۔ وہ ناراضگی سے بولے، آؤ روشی، میرے ساتھ آؤ۔ ماہین نے روشی کا بازو پکڑ کر اٹھایا۔ آپ وہاں نہیں جائیں گی ماہین، یاور علی خان نے اسے ٹوکا۔ وہ پھر رک گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں وہاں نہیں جا رہی، مگر ابھی آتی ہوں، ویٹ می۔ ماہین سلہجو انداز میں کہہ کر روشی کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ روشی کو لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ خالہ، میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں، پپا کو سمجھائیے، اور یہ بھی کہ ان کے تمام مفادات میری زندگی ہی سے وابستہ ہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے تیزی سے بولی، خبردار جو تم نے کوئی الٹی سیدھی حرکت پہلے جیسی کرنے کی کوشش کی۔ ماہین نے ڈر کر اس کی صورت دیکھی۔ خالہ، جس شخص کے نام سے ہی میرے اعصاب ٹوٹنے پھوٹنے لگتے ہیں، اس کے ساتھ عمر کیسے کٹ سکتی ہے؟ شادی کوئی اتنی اہم بات نہیں کہ تمام لوگ اپنی قیمتی توانائیاں صرف اسی موضوع پر مرکوز کر دیں۔ شادی کے بعد بھی تو کچھ ہو سکتا ہے، کبھی شوہر کے انتقال سے بھی تو عورت پر تنہائی کی نوبت آ ہی جاتی ہے۔ وہ بہت دکھ سے کہنے لگی، یہ بات نہیں ہے روشی، اولاد بہت بڑی ذمہ داری ہوا کرتی ہے، اور بڑوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے خوشیوں بھری زندگی گزاریں۔ ماہین نے سمجھانے کی کوشش کی، مگر پپا تو میرے لیے کانٹوں بھری زندگی کا انتظام کر رہے ہیں۔ وہ سلگ کر گویا ہوئی، یہ تمہاری وقتی سوچ ہے، وہاں تمہیں اتنا پیار اور آرام ملے گا کہ تم سب کچھ بھول جاؤ گی۔ ماہین نے اس کے نزدیک بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ بھی خالہ، آپ بھی، اس کی آواز بھر آ گئی۔ ماہین نے بے ساختہ اس کا سر اپنے شانے سے لگایا اور اس کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تمہارا کیس بہت کمزور ہے روشی، اگر مجھے 1% بھی امکان محسوس ہوتا تو میں تمہارے پپا کی ہر پابندی کو نظر انداز کر دیتی، اس لیے کہ محض تمہاری ذات نے مجھے ان سے قریب کیا ہے۔ اگر تم یا جواد نہ ہوتے تو میں حویلی میں آنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کیا باری سے تمہاری باقاعدہ کوئی کمٹمنٹ ہے؟ اس کی آواز دھیمی تھی، بس روشی ہی سن سکی۔ روشی خاموش رہی۔ روشی پلیز۔ ماہین نے اسے شانوں سے پکڑ کر اپنے مقابل کیا۔ خالہ، میری تو خود سمجھ میں نہیں آتا، وہ تو ہرگز بھی اس لائق نہیں ہے۔ وہ عجیب سی بے بسی سے گویا ہوئی۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ ماہین کو اس نے گھما کر رکھ دیا۔ بے وقوف کہیں کی، ابھی مجھے بھی مروا دیتی۔ ماہین نے اس کے رخسار پر ہلکی سی چپت لگائی۔ وہی تو میں سوچ رہی تھی، باری تو بڑا ہی ذمہ دار، سنجیدہ اور دانش مند سا ہے، وہ اس طرح کی حماقت کیسے کر سکتا ہے؟ ماہین خود کلامی کے انداز میں گویا ہوئی، کیا گھوڑوں کو قابو کرنے سے انسان دانش مند ہو جاتا ہے؟ طنز اور تلخی اس کے لہجے سے ظاہر تھی۔ ماہین بے ساختہ ہنس پڑی۔ روشی نے منہ بنا لیا۔ ماہین نے بے ساختہ اسے گلے سے لگایا۔ روشی چندا، یہ سب یہاں نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا جو یہ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ اس کے شانے پر سر ٹکائے ٹکائے قطعی انداز میں گویا ہوئی۔ ہاں، یہ قابل عمل ہے، میں تمہارے پپا کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اپنے لہجے کے کھوکھلے پن پر وہ خود ہی شرمندہ ہو گئی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اطمینان سے اپنا کام کرو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس کا شانہ تھپ تھپا کر باہر چلی گئی، اور روشی اس کی جانب متوجہ ہونے کے بجائے گہری سوچ میں تھی۔ شام کے 4 بجے لڑکیوں پر گویا آفت اتر آئی تھی۔ کلو تو 2 بجے سے اورنج کلر کا گوٹے کناری والا سوٹ پہن کر یہاں وہاں کئی بے مقصد چکر کاٹ چکی تھی۔
روشی یوں ہی دل بہلانے کے خیال سے ہال کی سمت آئی۔ وہاں بیوٹی پارلر کھلا ہوا تھا۔ کوئی آئی بروز بنانے میں مصروف تھی تو کوئی میچنگ کے بلیچنگ کے عذاب میں مبتلا۔ تم کچھ نہیں کر رہی؟ روبی نے ہاتھ میں پکڑے آئینے میں اسے دیکھا۔ سوچ رہی ہوں کچھ کرنے کا، اس نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا اور واپس باہر آ گئی۔ اس کا رخ بیرونی برآمدے کی طرف تھا۔ وہ باغ میں جا رہی تھی غالباً۔ اس کی چال سے اس کی ذہنی حالت کا پتہ چل رہا تھا۔ وہ بے حد گمسم تھی۔ اس کے باہر آتے ہی پھاٹک کھلا اور باری جیپ لے کر اندر داخل ہوا۔ وہ باغ کی طرف مڑنے کے بجائے سیدھا آ گیا۔ وہ سنگ مرمر کے زینے پر بیٹھ گئی۔ باری اسے دیکھ چکا تھا۔ اس نے بڑی احتیاط سے برآمدے کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ اس کے پاس سے گزر بھی گیا، مگر اس کے انداز نشست میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، اور نہ ہی اس نے باری کو مخاطب کر کے متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا اپنے کمرے کی سمت بڑھتا چلا گیا۔ جانے کس احساس کے تحت اس کے رخسار بھیگتے چلے گئے۔ جانے کتنی دیر وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ مان اس نے دیکھا کاکا جان کا ڈرائیور شیرگل پرانی وضع کی ایک طرف کھڑی ہوئی جیپ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ایک خیال بجلی کی طرح اس کے ذہن میں کوندا۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی شیرگل کے پاس پہنچی تھی۔ شیرگل، ایک منٹ بات سنو۔ جی میم صاحب، وہ مؤدبانہ گویا ہوا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ہم سرائے جاتا ہے۔ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے روشی کو دیکھا۔ کاکا جان سرائے میں ہیں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آہستگی سے پوچھا۔ کاکا جان؟ او اچھا اچھا، تیمور خان آنا۔ شیرگل تھوڑا سا الجھ کر پھر بات سمجھ گیا۔ ہاں ہاں، اسے اس کی کند ذہنی پر جھنجھلاہٹ سی ہوئی۔ آؤ، وہ تو سندھ گیا ہے شکار پر، کوئی پیغام؟ اس نے اپنی ذہنی اڑان کے حساب سے سوال کیا۔ ہاں خیر، تم اپنی جیپ باہر نکالو، دیتے ہیں پیغام۔ وہ اس سے ذرا دور ہٹ گئی، پھر تیزی سے اندر گئی۔ بیچارہ حیران و پریشان سا اپنی جیپ کی طرف بڑھا۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ وہ جتنی تیزی سے اندر گئی تھی اتنی ہی تیزی سے واپس آئی۔ اس مرتبہ اس نے بڑی سی چادر پہنی ہوئی تھی اور پردہ دار عورتوں کی طرح چہرے پر سیٹ کر رکھی تھی۔ شیرگل جیپ میں بیٹھا ہوا اس کے پیغام کا انتظار کر رہا تھا۔ دین محمد چوکیدار گیٹ بند کر کے مالی سے بات چیت میں مصروف تھا۔ اس نے صرف ایک اچھی نظر چادر میں جاتی ہوئی روشی پر ڈالی۔ اس نے جیپ کا دروازہ کھولا اور پھرتی سے بیٹھ گئی۔ تم کیا کرتا ہے؟ کون ہے؟ شیرگل بیچارہ بدحواس ہو کر رہ گیا۔ میں وہی ہوں جو تم سے ابھی بات کر رہی تھی، اس نے ڈپٹ کر جواب دیا۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے ساتھ کدھر جاتا ہے؟ ہم تو سرائے جاتا ہے۔ بے حد سراسمیگی کے عالم میں وہ اس سے مخاطب تھا۔ میں یاور علی خان کی بیٹی ہوں، تیمور علی خان کی بھتیجی۔ سرائے بھی میرا ہی گھر ہے۔ اگر میں وہاں جا رہی ہوں تو تمہیں کیا؟ وہ روشی غصے سے گویا ہوئی۔ پر آپ اکیلا؟ وہ بیچارہ گھگیا کر رہ گیا۔ اکیلی کہاں؟ تم نہیں ہو کیا میرے ساتھ؟ وہ غرائی۔ پڑخان، شیرگل کی جان عجیب مشکل میں پڑ گئی تھی۔ چلو تم جیپ کیوں اسٹارٹ نہیں کرتے؟ وہ برہم ہوئی۔ وہ ہمارا متبل ہے، اتنا بڑا سفر؟ وہ ہنوز متذبذب تھا۔ سفر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، آخر ختم ہو جاتا ہے۔ چلاؤ جیپ، ورنہ میں شور مچا دوں گی کہ تم پستول دکھا کر مجھے لے جا رہے ہو، اس نے دھمکی دی۔ شیرگل کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے جیپ چلائی نہیں بلکہ بھگائی۔ آپ اور کیوں جاتا ہے میم صاحب؟ وہ پکی سڑک پر آتے ہی روشی سے مخاطب ہوا۔ وہ بھی میرا گھر ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ میں اپنے چچا کے پاس جا رہی ہوں، کسی نامحرم کے پاس تو جا نہیں رہی۔ وہ میرے ستیلے نہیں ہیں۔ خبردار جو تم نے مجھ سے سوال جواب کیے، اپنی اوقات میں رہو۔ مالکن ہوں میں، تمہاری جاگیر کی حصے دار ہوں۔ روشی نے مجبور ہو کر اسے ٹرک سے خاموش کرایا۔ آپ مائیں باپ ہیں ہمارا، ہم تو اس واسطے بولتا کہ آپ جوان بچی ہو۔ اچھا بس، خاموشی سے جیپ چلاؤ، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس نے آنکھیں موند کر سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ شیرگل ڈرائیو کرتے کرتے گاہے بگاہے اس پر نظر ڈال لیتا تھا۔ میم صاحب، آپ پیچھے جا کر آرام سے سو جاؤ، ابھی بڑا دور جانا ہے۔ وہ بولے بنا رہ نہیں سکا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، اس نے زاویہ بدلے بغیر ترشی سے جواب دیا۔ شیرگل مزید کچھ نہیں بولنے کا ارادہ کر کے خاموش ہو گیا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ماہین ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی
भारी कामदार दुपट्टा सेट कर रही थी। यावर अली खान नीम दराज गहरी सोचों में गर्क सिगरेट का धुआं उड़ा रहे थे। हाँ, यस, उन्होंने दस्तक का जवाब दिया। आलमताब अंदर दाखिल हुई। यावर अली खान संभल कर बैठ गए। आइए भाभी बेगम। तैयार हो गई माहीन? मेहमान भी आ चुके हैं। ऐसा करो, रोशी को भी कह दो कपड़े वगैरह तब्दील कर ले। हो सकता है कि उसके साथ इसके पास जाए या उसे बुलवाए। फिर तुम मेहमानों के पास आकर बैठ जाना। सब लोग बाबा साहब समेत ड्राइंग रूम में हैं। जी बेहतर, मैं तैयार हूँ, कह देती हूँ रोशी से। बोलते बोलते माहीन की आवाज़ बेहद धीमी हो गई। यावर, तुम नहीं आ रहे हो? उन्होंने ड्रेसिंग गाउन में मलबूस यावर अली खान को कदर हैरत से देखकर दरियाफ्त किया। आ रहा हूँ, बल्कि हम आ रहे हैं, उन्होंने माहीन की तरफ देखकर जवाब दिया। आलमताब कमरे से बाहर चली गई। आप रोशी को ताकीद करके आए, मैं चेंज करता हूँ इतनी देर में, ठीक है? उसका अंदाज हनूज गुमसुम सा था, जैसे वो अंदरूनी खलफशार का शिकार हो। जी, माहीन ने एक नज़र खुद को आईने में देखकर जवाब दिया। यावर अली खान उठकर बाथरूम में चले गए। माहीन रोशी के बेडरूम में चली आई। रोशी बेडरूम में मौजूद नहीं थी। उसने आगे बढ़कर बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर महसूस की जाने वाली खामोशी मौजूद थी। उसने 2-3 बार दस्तक देकर धकेला दरवाजे को और रोशनी को आवाज़ दी, मगर जवाब में बदस्तूर खामोशी रही। उसने अंदर झांका, बाथरूम खाली था। वो उलझे हुए जहन के साथ कमरे से बाहर आ गई। सामने सुर्ख साड़ी बांधे सरस्वती सपड़ सपड़ करती आ रही थी। सरस्वती, उसने आवाज़ दी। हाला बीबी। वो उसकी तरफ तेजी से बढ़ी। ज़रा देखना, क्या रोशी हॉल में है? वो हुक्म पाकर हॉल की तरफ बढ़ गई। माहीन वहीं खड़ी रही। 2 मिनट बाद सरस्वती हॉल से वापस आई। ओते उधर नहीं है बीबी, पर तुसा कहलाओ, मैं उन्होंने वेख सा। वो फिर पलट गई। गालिबन हवेली के पिछले हिस्से की तरफ गई थी। वहीं को माहीन को न जाने क्यों परेशानी से होने लगी। अजीब से वसवसे दिल में आने लगे थे। खैरियत माहीन, यहाँ क्यों खड़ी हो? आलमताब ऊपर से आ रही थीं। जीने तय करते करते उन्होंने हैरत से पूछा। रोशी को बुलवा रही हूँ, अपने कमरे में तो है नहीं, माहीन ने धड़कते दिल से जवाब दिया। तो फिर हॉल में होगी, सब बच्चियाँ वहीं हैं, उन्होंने बेनियाजी से कहा। देख आई है सरस्वती, वहाँ नहीं है। माहीन ने अपनी बात के दौरान आलमताब के चेहरे के तासुरात का भी जायजा लिया। बाथरूम में तो नहीं? आलमताब के चेहरे पर उलझन के तासुरात नमूदार हुए। वो सरस्वती गई है किसी और जगह देखने, माहीन ने दबी हुई आवाज़ में जवाब दिया। कहाँ? आलमताब के जहन ने इम्कान भर उड़ान भरी। बताया नहीं, माहीन ने जवाब दिया। आलमताब ने पुरफिक्र अंदाज में हुंकारा भरा। उसी दम बारी तेजी से जीने तय करता हुआ नीचे आया और उन दोनों को बीच रास्ते में खड़ा देखकर हैरान रह गया। खैरियत? उसने बारी बारी दोनों के चेहरे देखे। तुमने रोशी को तो नहीं देखा बारी, बाग में या इधर उधर? आलमताब ने हवेली के सबसे बारसूख फर्द से उसके बारे में इस्तफसार किया कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ निशानदेही करेगा। अपने कमरे में नहीं है वो चौंक पड़ा। न कमरे में है न हॉल में, माहीन ने जल्दी से बताया। हो सकता है भाभी सुमैया के कमरे में हो, उसने इम्कान जाहिर किया। मैं वहीं से आ रही हूँ। आलमताब ने उसका अंदाज़ा फ़ौरन गलत साबित कर दिया। तो फिर उसका जहन फ़ौरन झूमर की तरफ गया। उसने मानिखत अंदाज में आलमताब की तरफ देखा था। गई है सरस्वती उस तरफ, उन्होंने माहीन के चेहरे पर सरसरी नज़र दौड़ाकर बारी को जवाब दिया। अभी मैं कुछ देर हुई कचहरी से वापस आया तो वह बरामदे में जीने पर बैठी हुई थी। कितनी देर की बात है? आलमताब ने यूं ही पूछा। 1 घंटे से तो कम ही हुआ होगा। उसी दम सरस्वती तकरीबन भागती हुई आई। ओ, उधर भी नहीं है, वो फूली फूली सांसों के दौरान बोली। जाओ बारी ज़रा देखो, बाबा साहब के कमरे में तो नहीं है। माहीन ने बड़ी जांचती हुई नज़रों से बारी को सर से पांव तक देखा। ब्लू जीन्स, स्काई ब्लू ब्लैक शर्ट में वो बहुत चाको चौबंद महसूस हो रहा था। वो तेज़ी से बाबा साहब के कमरे की तरफ बढ़ा। वो दोनों हनूज अपनी जगह खड़ी रहीं और अपनी अपनी सोचों में उलझी रहीं। ये लड़की तो मसला बन गई है, हालांकि इसे प्यार करते हैं सभी ख्याल रखते हैं। आलमताब खुद कलामी के अंदाज में बोल रही थी। माहीन बस उनकी तरफ देख कर रह गई। बारी जल्द ही वापस आ गया। उसकी चाल से उसकी जहनी उलझाव जाहिर था। आप लोग चलिए, मैं देखता हूँ। वो बाबा साहब के कमरे में नहीं हैं। आलमताब,
دھک سے رہ گئی۔ وہ اس کی طبیعت کی شدت سے بخوبی واقف تھی۔ طرح طرح کے وسوسے اس پر چھانے لگے۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں تمہیں وہیں بلوا لوں گی۔ وہ متفکرانہ انداز میں ماہین سے مخاطب ہوئیں اور سامنے کی طرف بڑھ گئیں۔ ماہین بھی آہستہ آہستہ چلتی اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ یاور علی خان تیار ہو کر صوفے پر بیٹھے ایک امپورٹڈ میگزین کا جائزہ لے رہے تھے۔ دروازہ کھلنے پر سامنے دیکھا تو چپ چاپ سے ماہین کو اندر آتے پایا۔ روشی کیا تیار ہو رہی ہے؟ انہوں نے ماہین کے چہرے سے جیسے کچھ پڑھ لیا جو روشی سے متعلق تھا۔ یوں بھی جس طرح کی صورتحال درپیش تھی انہیں کانشیس ہونا ہی چاہیے تھا۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے، سرسوتی اور باری وغیرہ دیکھ رہے ہیں اسے۔ اس نے کھوئے کھوئے انداز میں جواب دیا، دیکھنے کا کیا مطلب؟ وہاں ہال میں ہوگی لڑکیوں کے ساتھ۔ یاور علی خان نے کھوجنے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ماہین نے فی الوقت اس سے مزید بات کرنا مناسب خیال نہیں کیا۔ ابھی معلوم ہو جائے گا، ظاہر ہے گھر میں ہی ہوگی۔ اس نے خود پر قابو پا کر عام سے انداز میں جواب دیا، ہو سکتا ہے جواد کے پاس گئی ہو۔ وہ اندازہ لگانے لگے۔ ہاں ہو سکتا ہے، اس نے تائید کرنا فائدہ مند سمجھا۔ آپ اتنی گمسم کیوں ہیں؟ ان کی حسیات پوری شارپ تھی۔ نہیں تو؟ وہ زبردستی مسکرا دی۔ کوئی بات تو نہیں؟ وہ مشکوک ہوئے۔ نہیں کوئی بات نہیں، آپ فکر مند نہ ہوں، اس نے بڑی واضح مسکراہٹ کے ساتھ انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ فکر مندی تو ہو سکتی ہے، وہ ہے ہی بے وقوف، نہایت بے وقوف لڑکی۔ وہ بڑبڑائے۔ ماہین کے پاس خاصی معقول دلیل تھی، مگر وہ چپ رہ کر اس طرح ایک نئی بحث کا آغاز نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے ماحول میں کلیدگی پیدا ہوتی۔ دونوں نہایت خاموشی سے کسی نئی اطلاع کا انتظار کرنے لگے۔ یاور علی خان کی انگلیوں میں سگریٹ پھنسا ہوا تھا۔ وہ ادھر ادھر لائٹر تلاش کرنے لگے۔ ماہین اٹھ کر لائٹر تلاش کرنے میں ان کی مدد کرنے لگی۔ تکیہ اٹھایا تو لائٹر مل گیا۔ اس نے ان کے موڈ کو دیکھتے ہوئے ماحول میں خوشگواری پیدا کرنے کے خیال سے کھٹاک سے لائٹر جلا کر ان کے سامنے کیا۔ اسے خود بھی اس عمل میں مزہ آیا۔ یاور علی خان نے آگے جھک کر سگریٹ سلگایا۔ تھینکس۔ انہوں نے دھواں اس کے منہ پر چھوڑ دیا۔ ماہین مسکرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ رگوں پے میں عجیب سی لطافت دوڑ گئی۔ اسی دم دروازہ بجا۔ ماہین کے دل میں عجیب سی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی۔ یس، یاور علی خان نے اجازت دی۔ عالمتاب اندر داخل ہوئیں اور بڑے ہی سراسمیہ انداز میں، یاور، روشی حویلی میں کہیں نہیں ہے۔ وہ دل پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گئیں۔ ماہین کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ وہ ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی اور یاور علی خان دم بخود سے بیٹھے رہ گئے۔ وہ کچن میں، ماہین نے کچھ اور جگہوں کے نام لینا چاہا جہاں وہ جا سکتی تھی۔ سب جگہ دیکھ لیا، سب جگہ۔ انہوں نے سینے پر ہاتھ مارا۔ یاور، مجھ میں تو ہمت نہیں کہ بابا صاحب کو کچھ بتاؤں۔ اے میرے اللہ، یہ ہمارا کیسا امتحان ہے؟ وہ چہرے پر دھوتر رکھ کر رونے لگیں۔ بھابھی بیگم پلیز حوصلہ کریں، کہاں جائے گی وہ بھلا؟ خود کو سنبھالیے۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ ارے نہیں یاور، وہ کچھ کر گزری ہے۔ وہ اور زیادہ رونے لگیں۔ یاور علی خان کی پیشانی پر لکیریں گہری ہو گئیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سگریٹ ایشٹرے میں مشتعل دیا۔ آپ فکر نہ کریں بھابھی، اگر وہ واقعی کچھ کر گزری ہے تو یاد رکھیے میں اسے ڈھونڈ لوں گا، اور اگر وہ زندہ ہے تو اپنے ہاتھوں سے اسے شوٹ کروں گا۔ ان کے لہجے میں جیسے کوئی درندہ غرا رہا تھا۔ ارے مگر ابھی کیا کریں؟ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ وہ روتے روتے گویا ہوئیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں ہینڈل کر لوں گا۔ ماہین، بھابھی بیگم کو پانی پلاؤ، میں بابا صاحب کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ ساکت بیٹھی ماہین کی طرف پلٹ کر گویا ہوئے اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ یاور علی خان نے بابا صاحب کے ایک خوابگاہ کے دروازے پر دستک دی اور اجازت کا انتظار کیے بغیر دروازہ کھول کر داخل ہو گئے۔ آؤ آؤ یاور بھائی، ہم تمہیں بلوانے ہی والے تھے۔ وہ مہمان تو آ چکے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ رات کے کھانے سے پہلے تمام معاملات طے کر لیے جائیں۔ مہر وغیرہ بھی طے کرنا ہوگا، جو تمہاری مرضی ہو لکھوا لینا۔ بابا صاحب ایک بھاری بھرکم سا رجسٹر کھولے بیٹھے تھے۔ بیٹے کو دیکھ کر ایک دم پرجوش ہو گئے اور رجسٹر ایک طرف سرکا دیا۔ اینک اتار کر جیب میں اٹکا لی۔ سب کچھ آپ ہی کرتے ہیں، آپ ہی نے کیا ہے، مہر وغیرہ کا مسئلہ بھی آپ ہی نپٹا لیجیے گا۔ وہ سرد سے انداز میں جواب دے کر ان کے سامنے پڑی ایک پرشکوک کرسی پر بیٹھ گئے۔ بابا صاحب نے چونک کر ان کی شکل دیکھی جہاں ہر طرح کے تاثرات مفقود تھے۔ نہیں بھائی، آخر تم باپ ہو،
मुझे तुम्हें भी हिस्सा लेना इसमें तुम्हें भी हिस्सा लेना चाहिए, वो भी इसी साबका अंदाज में गोया हुए। हाँ, बाप तो हूँ, मुझे इनकार नहीं है, मगर बाप की हैसियत से आप हमारे बारे में हर किस्म के फैसले कर सकते हैं। हम बाप की हैसियत से इस तरह का कोई हक इस्तेमाल नहीं करना चाहते। मुझे नहीं मालूम कि मुझे बाप की हैसियत से क्या इस्तेमाल करना है क्या नहीं। वो इसी तरह साद लहजे में गोया हुए। इस मर्तबा दिलावर अली खान ने गौर से उनकी सूरत देखी। न जाने क्यों आज हमें तुम बहुत बदले हुए महसूस हो रहे हो। वो अपनी हैरत जाहिर किए बगैर रह नहीं सके। मैं वही हूँ, हत्ता कि मेरी किस्मत भी वही है। उन्होंने दोनों हाथ एक दूसरे में फंसाकर सर के नीचे रखे और कुर्सी की पुष्ट पर टिका लिए। क्या बात है बेटा? बाबा साहब के लहजे में बला की नरमी उतर आई। समझ में नहीं आता बाबा साहब, क्या मेरी औलाद पूरी की पूरी माँ पर जाएगी? उनके लहजे में बला की शिकस्तगी थी। क्या मतलब है तुम्हारा? वो वैसे ही यावर अली खान के पुरस्रार अंदाज से फिक्रमंद थे। बुरी तरह चौंक पड़े। मतलब ये है बाबा साहब, इस मर्तबा सारा नुकसान मेरा नहीं हुआ, इस मर्तबा नुकसान में पूरी हवेली ही हिस्सेदार है। वो होंठ काट रहे थे। फिर कुछ खा बैठी है क्या? बाबा साहब की पेशानी पर शिकनें गहरी हो गईं। काश खा लेती। यावर अली खान दुख से गोया हुए। खुलकर बात करो यावर। दिलावर अली खान के जब्त का पैमाना छलकने को हो गया। वो हवेली से चली गई है, उन्होंने बड़े सुकून और आहिस्ता आवाज में इतला दी। कहाँ? दिलावर अली खान का दिल धड़कना भूल गया। उनका ऊंचा शिमला आंधी की जद पर था। फिर हवास क्यों ना जवाब देते? ये मालूम होता तो मसला ही क्या था। वो उसी दर्जे सुकून से गोया हुए। मगर क्यों? उनका फिशार खून बुलंद होने लगा। वो यहाँ शादी नहीं करना चाहती थी। यावर अली खान ने जवाब दिया। अब वो सीने पर बाजू लपेटे खासे पुरसकून नजर आ रहे थे। तुम्हारे इल्म में थी ये बात? उन्होंने अपनी आवाज़ की लर्जिश पर काबू पाते हुए इस्तफसार किया। जी, उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया। हमें क्यों नहीं बताया? अब उनके वजूद पर लर्जिश तारी होने लगी थी। क्या फ़ायदा होता? वो सपाट लहजे में बोले। क्या मतलब? यावर अली खान ने कदरे नाराज़गी से पूछा। मतलब ये कि आप फैसला करने के बाद बदलते नहीं हैं, लिहाजा बात आप तक पहुंचाना बेकार होती। उन्होंने कहा। मगर फिर भी हमें बाखबर तो रखना चाहिए था ना। हम ठीक कर देते उसका दिमाग। उसकी माँ हमारी बहू थी, मगर वो हमारा खून है। हम कर लेते उससे अपना हिसाब किताब। तुमने हमें बेखबर रख कर सख्त गलती की। क्या आलमताब को भी पता था? दिलावर अली खान ने बहुत कमज़ोर आवाज़ में पूछा। जी, सब पता है, यावर अली खान ने जवाब दिया। क्या वो कहीं और? दिलावर अली खान बोलते बोलते रुक गए। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें बहुत वाज़ेह थीं। शायद। यावर अली खान की नज़रें झुक गईं। उनके शायद में बड़ा यकीन छुपा हुआ था। कौन है वो? क्या घर में? वो आन की आन में जैसे बुढ़ापे की इंतहाओं को छूने लगे। मुझे ठीक से पता नहीं। मैंने माहिन के ज़रिए पता करने की कोशिश की थी। इससे बस इतना ही अंदाज़ा हो सका कि वो हमारे स्टेटस का नहीं है। यावर अली खान ने सपाट लहजे में जवाब दिया। ला हौला वला कुव्वता। किस दर्जे नाशुक्री औलाद मिली है हमें। यावर अली खान जवाबन खामोश रहे। हमें जीते जी मार दिया है उस लड़की ने यावर। तुम यकीन करो, तुम्हारी बहनों को हमने इतनी चाहत और तवज्जो नहीं दी थी जितनी रोशनी को दी, इसलिए कि तुम भी उससे दूर थे और उसकी माँ भी नहीं थी। वो बुरी तरह टूट रहे थे। यावर अली खान इस मर्तबा भी खामोश रहे। यावर, पहाड़ टूट गया है। उनकी आवाज़ कांप रही थी। घर में मेहमान आए हुए हैं। हिम्मत से काम लीजिए बाबा साहब। मेहमानों से ज़रूर मिलिए और उन्हें कोई तारीख देकर रवाना कीजिए। बाकी बातें बाद में। यावर अली खान ने मशवरा दिया। अब क्या बात होगी हमसे? दिल डूब रहा है हमारा। वो गाँव तक से टेक लगाकर नींद दराज हो गए। यावर अली खान ने उठकर गिलास में पानी उंडेला और बाप को सहारा देकर पानी पिलाने लगे। वो कम दर्जा लोग इसे कहाँ मिल गए? वो तो लड़कियों के कॉलेज में पढ़ती है। वो छत को घूरते हुए गोया हुए। मुझे कुछ मालूम नहीं है। यावर अली खान ने गिलास साइड टेबल पर रखते हुए जवाब दिया। माहिन को पता होगा, ज़रूर पता होगा, बुलाओ उन्हें। बाबा साहब की आवाज़ में तेज़ी आ गई, जैसे उनकी सांस बेदार हो गई हो। कोई फ़ायदा नहीं, अब बेकार है। फ़िलहाल आप खुद को संभालें, हिम्मत से काम लें ताकि आए हुए मेहमानों से मामलात निपटा सकें। उन्होंने बाप के शाने पर हाथ रखकर समझाया। आफरीन है यावर तुम्हारी बर्दाश्त पर बेटा। क्या करूं बाबा साहब? अगर बर्दाश्त न करूं, आप आराम कीजिए। थोड़ी देर में मैं आकर आपको ले जाऊंगा।
خاصے تلخ لہجے کو کنٹرول کرتے ہوئے انہوں نے جواب دیا، پتہ نہیں ہم سے اٹھا بھی جائے گا نہیں، کاش یہی بستر ہمارا بستر مرگ بن جائے اور ہم کسی اگلی بری خبر کو سننے کے لیے زندہ ہی نہ رہیں۔ ان کی آواز میں کپکپاہٹ بڑھ گئی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم مہمانوں کو یہیں لے آئیں گے۔ یاور علی خان نے جس ضبط سے کام لیا تھا یہ انہی کو پتا تھا۔ یاور علی خان واپس اپنے کمرے میں آ گئے۔ لڑکیاں اور ملازمہ روشی کا پوچھنے کئی بار یہاں آ چکی ہیں۔ ماہین نے انہیں دیکھتے ہی نئے مسئلے سے آگاہ کیا۔ پھر کیا کہا آپ نے؟ وہ تھکے تھکے انداز میں گویا ہوئے۔ کچھ نہیں، یہی کہ یہیں ہوگی۔ ماہین نے ان کی طرف ہمدردانہ نظروں سے دیکھا۔ آپ ایسا کیجئے، کسی ایک سمجھدار لڑکی کو ساری صورتحال بتا دیجئے، ورنہ کہیں انہی لڑکیوں کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ وہ جیسے ٹوٹ رہے تھے۔ اگر بھابھی بیگم نے، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ میں کہہ رہا ہوں نا آپ سے، پھر آپ کو فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ قدرے چڑ کر گویا ہوئے۔ ماہین فوراً ہال کی طرف چل پڑی۔ لڑکیوں میں اسے دیکھ کر کھلبلی سی مچ گئی۔ مومانی جان، روشی کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ مونا بہت پریشان تھی۔ وہ تو شاید تیار بھی نہیں ہوئی۔ مریم کو اپنی تیاری بے مزہ معلوم ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے میں تو نہیں ہے۔ بیا نے تفتیش کا نتیجہ پیش کیا۔ صبح ہی سے اس کا موڈ آف ہو رہا تھا۔ تانیہ نے کہا، اور تو اور باری کو پتہ نہیں جو یہ بتا سکتا ہے کہ حویلی کی زمین کی تہہ میں کون کون سی معدنیات نکالی جا سکتی ہیں۔ روبی کی حیرت زدہ آواز سنائی دی۔ ماہین چپ چاپ سی گلو کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر اس نے گلا کھنکار کر صاف کیا، آپ سب کے لیے ایک افسوسناک خبر ہے۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ لڑکیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ شینو نے بڑی تولتی ہوئی نظروں سے ماہین کی سمت دیکھا اور اون سلائیاں ایک طرف رکھ دی۔ روشی شاید کہیں چلی گئی ہے۔ ماہین کی آواز بہت دھیمی تھی اور پورے ہال میں ایک درجہ سناٹا چھا گیا، گویا کوئی زیر و نفس موجود ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ مونا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ شینو نے دوبارہ سلائیاں اٹھا کر نیٹنگ شروع کر دی۔ کہاں چلی گئی؟ بیا تو فوراً رونے کو ہو گئی۔ کیا اسے بابا صاحب نے کچھ کہہ دیا تھا؟ لالی کا تو وجود ہی جیسے نچڑ کر رہ گیا۔ معلوم نہیں، بس آپ لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ نعیم کے والدین گھر میں موجود ہیں۔ کوئی بات ایسی نہیں ہو، سمجھ رہی ہیں نا آپ لوگ؟ ماہین نے ان کے ستے ہوئے چہرے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ جواب میں خاموشی چھائی رہی۔ چند ثانیہ خاموشی کے بعد ایک جانب سے سسکیاں ابھرنا شروع ہوئیں۔ ماہین نے نظریں دوڑائیں تو گلو کو روتے ہوئے پایا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر گلو کے پاس آ گئیں۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ آ جائے گا گھر، بری بات، وہ آ جائے گی۔ وہ گلو کو چپ کرانے لگیں۔ اسی دم عالم تاب اندر داخل ہوئیں۔ لڑکیاں اپنی اپنی جگہ سنبھل کر بیٹھ گئیں۔ ماہین، جی، وہ اٹھ کھڑی ہوئی، تم یاور کے ساتھ ڈرائنگ روم میں جاؤ، مہمان وہیں ہیں۔ وہ بے حد نڈھال نظر آ رہی تھیں۔ ماہین وہیں سے چلی آئی۔ سامنے سے باری آتا دکھائی دیا۔ ڈھونڈ لیا حویلی میں؟ اس نے بے تاثر لہجے میں یوں ہی سوال کر دیا۔ جی، چھان ماری ہے، وہ سادگی سے گویا ہوا۔ بڑا نقصان ہوا ہے ہمارا تمہاری وجہ سے، وہ سابقہ انداز میں گویا ہوئی۔ جی؟ اسے جیسے زلزلے کا جھٹکا محسوس ہوا۔ ماہین نے اسے مزید بات چیت کا ارادہ ملتوی کر دیا اور آگے بڑھ گئی۔ باری حیران پریشان اسے جاتا دیکھتا رہا۔ مجھے تو اس کی صورت بری لگنے لگی ہے، منحوس ناشکری کہیں کی۔ بالو کی ماں غلام محمد کو کھانا دیتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ بھاگوان، سب نصیب کی بات ہے، کیوں کوستی رہتی ہے اسے ہر وقت؟ تم نے ہی کل موہی کو سر چڑھا رکھا ہے۔ اس نے بھڑک کر خاوند کی بات کاٹی۔ تو کیا گلا دبا دوں؟ وہ چڑ کر بولا۔ تمہاری جگہ کوئی اور باپ ہوتا تو چوٹی سے پکڑ کر واپس چھوڑ آتا، تم نے تو الٹی آؤ بھگت شروع کر دی ہے۔ وہ تلخی سے کہہ کر باورچی خانے میں گھس گئی۔ بالو اندر بخار میں پھک رہی تھی۔ ماں کی کڑکڑاہٹ سے اس کا سر پھٹنے لگا۔ ابا، اماں کو سمجھا لو، ٹی بی کر دیں گے یہ مجھے۔ وہ بمشکل دروازے تک آ کر کمزور سی آواز میں گویا ہوئی۔ ارے ہم کیا کریں گے تجھے ٹی بی؟ تو خود کینسر بن گئی ہے ہماری جان کو۔ اس کی ماں باورچی خانے سے ہی چلائی۔ بالو نے لوہے کا دروازہ دھاڑ سے بند کر دیا۔ یہ نخرے دکھا جا کر اپنے ہوتے سوتوں کو، اس کی ماں حلق پھاڑ کر چیخی۔ یہ لال خان کی بلڈنگ نہیں ہے، اکیلا کمرہ گھیر کر لیٹ گئی ہے، ٹھنڈ ہو رہی ہے، بچے کیا سڑک پر سوئیں گے؟ نواب دادی، اس کی ماں ہنوز چلا رہی تھی، آ گئی ہمیں نخرے دکھانے۔ آج اکیلی ہے، کل 2 جی ہو جائیں گے، بڑی کمائی کر کے لائی ہے۔ ارے کیسے پھوٹے نصیب ہیں میرے،
خوشی کے دن راس ہی نہیں آتے۔ ارے کہاں کی آئی کہ اسے آ جاتی۔ اس کی ماں برابر چلا رہی تھی۔ بالو نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ نواب دادی کہتی ہے بڈھا ہے، خود کو بڑی بادشاہ کی اولاد ہے نا جیسے۔ نخرے تو دیکھو، شکل نہ صورت۔ کھانے کو مل رہا تھا، بیٹھے بیٹھے فاقے لگیں گے تو پتہ چلے گا۔ کانا دجال روٹی پر کان کی میل بھی رکھ دے گا تو کھا لے گی۔ بالو کے اعصاب چٹکنے لگے۔ اس نے سر سے پٹی تو باندھ رکھی تھی، چادر اٹھا کر لپیٹ لی اور باہر آ گئی۔ ابا، میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ باپ سے مخاطب ہوئی۔ اندھیرا ہو رہا ہے، بھائی کو ساتھ لے جا۔ غلام محمد نرم لہجے میں بولا۔ نہیں، رہنے دو، ڈاکٹر کون سا دور ہے، نکڑ پر تو اس کی دکان ہے۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس کی ماں نے بڑی زہریلی نظروں سے اسے دیکھا۔ بالو گھر سے نکل کر سیدھی بس اسٹاپ کی طرف بڑھی تھی۔ یہ گلشن اقبال جائے گی؟ اس نے کنڈکٹر سے دریافت کیا۔ بی بی، یہاں سے کوئی بس سیدھی گلشن اقبال نہیں جاتی۔ تم یہاں سے صدر چلی جاؤ، وہاں سے تمہیں بہت سی ویگنیں مل جائیں گی۔ یہ صدر جائے گی؟ وہ کچھ پریشان ہو گئی، گریبان میں ہاتھ ڈال کر بٹوا نکالا اور ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ہاں جائے گی۔ وہ تیزی سے ویگن میں سوار ہو گئی۔ صدر پہنچ کر ویگن کے چکر میں پڑنے کے بجائے اس نے رکشہ لے لیا۔ پہلی مرتبہ اس طرح تنہا نکلنے کا اتفاق ہوا تھا، اسی لیے خوف طاری تھا۔ رکشہ خاصی دیر چلنے کے بعد اس کے بتائے ہوئے مقام پر رک گیا۔ اچھا خاصا کرایہ بن گیا تھا۔ اس نے اکلوتا نوٹ نکال کر اسے دیا اور باقی پیسے واپس لے کر سڑک پار کر کے ایک عمارت کے سامنے پہنچ گئی۔ پہلے کھڑے ہو کر اس نے عمارت کو پہچاننے کی کوشش کی اور پھر اس راستے پر چل پڑی جو اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ آف وائٹ دروازے پر پہنچ کر اس نے کال بٹن پش کیا۔ 2-3 مرتبہ پش کرنے کے بعد دروازہ کھلا۔ کون ہے بھائی؟ ہم کہاں اتنے اہم کہ کوئی ہمیں یاد کرے اور آئے؟ دروازہ کھولتے کھولتے اچھی خاصی دیر ہو گئی تھی۔ دروازہ کھولنے والا اچھل کر پیچھے ہٹا۔ آپ راستہ تو دیجیے، بخار ہے مجھے، چکر آ رہے ہیں، یا گردش دوران کا کوئی کام نہیں ہے، یا میری ہی تقدیر میں آرام نہیں ہے۔ اس نے بے ساختہ شعر کہتے ہوئے راستہ دے دیا۔ حیرت اتنی تھی، آنکھیں جیسے ماتھے پر جا لگی تھیں۔ ارے بیٹا عارف، کون ہے؟ کس سے بات کر رہا ہے؟ اس کی ضعیف آنکھوں کے نور سے محروم ماں کی آواز آئی۔ مہمان آئے ہیں ماں، کہتے ہیں مہمان کے آنے سے برکت ہوتی ہے، ہمارے بھی دن پھرے ہیں۔ وہ شکستہ سی آواز میں جواب دے کر چٹکنے لگانے لگا۔ مہمان؟ کون مہمان؟ ارے بولتا کیوں نہیں؟ بڑی بھی جھلائیں۔ بتاتے ہیں اماں، بتاتے ہیں، آئیے اندر آ جائیے۔ وہ یوں گویا ہوا جیسے کہہ رہا ہو کیا کریں، مجبوری ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ اس کے پیچھے چل پڑی۔ تو اپنی شیشہ گری کا ہنر نہ کر ضائع، میں آئینہ ہوں، مجھے ٹوٹنے کی عادت ہے۔ السلام علیکم اماں۔ بالو بڑی تیزی کے ساتھ تھکے تھکے انداز میں بیٹھ گئی۔ جیتی رہو۔ کون ہو؟ بڑی بھی ہنوز الجھی ہوئی تھی۔ میں ہوں اماں، بالو، وہ کمزور سی آواز میں گویا ہوئی۔ بالو؟ کون بالو؟ بڑی بی کا حافظہ بالکل ہی چٹ ہو چکا تھا۔ لال خان کی بیوی۔ عارف نے الجھی ہوئی نظروں سے بالو کی طرف دیکھا۔ ارے ارے، اچھا اکیلی آئی ہو؟ لال خان نہیں آیا؟ رات تو گھنی ہو رہی ہے۔ بڑی بی کو یاد آ گیا۔ بالو نے جواب نہیں دیا، خاموش رہی۔ بیٹی، اس وقت کیسے آئی ہو؟ ٹھیک تو ہے نا؟ بڑی بی کی فکر مندی فطری تھی۔ بالو پھر خاموش رہی۔ کھانا کھایا؟ بڑی بی نے ٹٹول کر اس کے گھٹنے چھوئے۔ مجھے بخار ہو رہا ہے بہت تیز، میں کہیں لیٹ جاؤں؟ وہ کمزور سی آواز میں بولی۔ ہے بخار ہو رہا ہے؟ ارے عارف، اسے گولی دے چائے کے ساتھ۔ بڑی بھی پریشان ہو گئیں۔ عارف نے بھی تشویش بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ آئیے بھابھی، اسے کمرے میں آ جائیے، ہم تو ویسے بھی آپ کے مقروض ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ایک طرف کھلے ہوئے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ بالو بمشکل تمام کھڑی ہوئی اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ آئیے یہاں لیٹ جائیے، میں چائے لے کر آتا ہوں۔ وہ الٹے قدموں باہر نکل گیا۔ بالو گرنے کے انداز میں بستر پر بیٹھ گئی، پھر آہستگی سے لیٹ گئی۔ بخار بہت تیز ہو چکا تھا، جانے کتنی دیر غفلت رہی۔ یہ چائے، پہلے کچھ کھا لیجئے پھر گولی کھا لیجئے گا۔ اسے عارف کی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ عارف چند ثانیے اس کی بے بسی دیکھتا رہا، پھر ٹرے تپائی پر رکھ کر اس کی سمت بڑھا۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ کو اٹھنے میں مدد دوں؟ وہ اس کے قریب کھڑا اجازت مانگ رہا تھا۔ اف، الفاظ من چاہے مگر نیت اور ارادے کا اثر کچھ اور۔ وہ چپ رہی۔ عارف نے اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اسے اٹھنے میں مدد دی۔ کچھ وہ خود کوشش کر کے بیٹھ گئی۔ عارف نے ٹرے اس کے سامنے رکھ دی۔ چائے کے ساتھ بسکٹ اور کیک پیس تھے۔
اس نے ایک چھوٹا بسکٹ اٹھا کر چائے میں بھگویا اور منہ میں رکھ لیا، پھر چائے اٹھا کر پینے لگی۔ اور لیجیے نا، عارف نے کرسی کھینچ کر اس کے بالکل سامنے قریب بیٹھ کر کہا۔ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ عارف نے آگے جھک کر اس کی پیشانی کو چھوا اور پھر ایک دم چونک کر ہاتھ اٹھا لیا۔ حد ہو گئی، کس قدر تیز بخار ہو رہا ہے، بھلا کیا ضرورت تھی اس حال میں گھر سے نکلنے کی؟ آپ کو تو چلنا بھی مشکل ہوگا، میں خود جا کر دوا لے کر آتا ہوں، اگر ڈاکٹر ساتھ آ گیا تو اسے لانے کی کوشش کروں گا۔ وہ باہر کی سمت بڑھا۔ رہنے دیجیے، مت کیجیے تکلیف، مرنے دیجیے مجھے کرنا کیا ہے اس زندگی کا؟ وہ شکستہ آواز میں اسے روک رہی تھی۔ عارف نے جاتے جاتے پلٹ کر دیکھا۔ ہم چراغ در مفلس تو نہیں جو ہمیں یوں سر شام ہی پھونکوں سے بجھایا جائے۔ وہ اتنا کہہ کر باہر نکل گیا۔ بالو نے ٹرے ایک طرف کھسکائی اور پھر ڈھہ گئی۔ اس پر بے ہوشی طاری ہو چکی تھی۔ خاصی دیر بعد عارف ڈاکٹر کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا۔ بہت تیز بخار ہے، برف ہے گھر میں؟ جی۔ عارف نے فکر مندی سے بالو کا چہرہ دیکھا۔ آپ ایسا کیجئے، بہت ٹھنڈا پانی بنا کر ان کی پیشانی پر پٹیاں رکھیے۔ فکر کی بات اس لیے بھی ہے کہ یہ پریگننٹ ہیں۔ ڈاکٹر اسکوپ سے چیک کرنے کے بعد گویا ہوا۔ عارف بڑی تیزی سے باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر نے بڑی توجہ سے معائنہ کیا اور دوائیں لکھ دیں۔ اس سے قبل بھی آپ نے اپنی وائف کا چیک اپ کرایا ہے؟ عارف پانی اور پٹیاں لے کر اندر داخل ہوا تو سوالیہ حملہ ہوا۔ وہ کچھ بول نہیں لگا تھا مگر جانے کیا سوچ کر خاموش ہو گیا۔ پہلے یہ دوائیں منگوا لیجئے، انجیکشن لگا دیا ہے، فکر کی بات نہیں، تسلی رکھیے۔ ڈاکٹر نے اپنا پھیلایا ہوا پھلاوا سمیٹنا شروع کیا۔ عارف نے پانی کا برتن تپائی پر رکھا جس میں برف کے ٹکڑے تیر رہے تھے۔ آئیے میرے ساتھ چلیے، میں راستے میں آپ کو کسی میڈیکل اسٹور پر ڈراپ کر دوں گا۔ 55-60 کے پیٹھے میں دکھائی دینے والا ڈاکٹر بہت شفیق اور مہربان محسوس ہوا۔ شکریہ، آئیے۔ عارف نے اپنے رد عمل سے جذبہ شکر گزاری ظاہر کی اور دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ عارف کو گھر واپس آتے آتے آدھا گھنٹے سے زیادہ لگ گیا۔ برف بھی ساری پگھل چکی تھی۔ آتے ہی اس نے پہلے بالو کو دوا دی، پھر پانی میں دوبارہ برف ڈال کر پٹیاں بھگو کر اس کی پیشانی پر رکھنے لگا۔ بالو پر تقریباً بے ہوشی طاری تھی۔ چہرہ بخار سے لال ہو رہا تھا۔ عارف کے چہرے سے فکر اور ہمدردی کا ملا جلا تاثر آ رہا تھا۔ عارف، ارے او عارف، لال خان کی بیوی کا بخار اب کیسا ہے؟ تو کیا کر رہا ہے؟ کہاں ہے؟ بڑی بی نے شور مچا دیا۔ عارف زچ ہو کر بڑی اماں کے پاس آیا۔ سو جاؤ اماں، چپ ہو جاؤ، کیا کر رہا ہے تو؟ بڑی بی کو کھوج ہوئی۔ جھک مار رہا ہوں، وہ جھلایا۔ کیا وہ سو گئی؟ بے ہوش پڑی ہے فی الحال، وہ قدرے تلخی سے گویا ہوا۔ تو کیا کر رہا ہے؟ بڑی بی نے تعجب سے دریافت کیا۔ دانے بھون رہا ہوں۔ سو جاؤ تم، اب آواز مت دینا، میں خود آ جاؤں گا تھوڑی دیر میں۔ وہ تاکید کر کے دوبارہ بالو کے پاس آ گیا اور اس کی پیشانی پہ رکھی پٹی ہٹا کر دوسری رکھنے لگا۔ اس کا عمل ہمدردانہ سہی مگر آنکھوں میں بے شمار سوال تھے۔ رات کی گہری تاریکی میں جیپ حویلی کے مین گیٹ پر پہنچی تھی۔ اعصاب اتنے شل تھے کہ نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے پرسکون سی حویلی کا جائزہ لیا۔ چوکیدار نے گیٹ وا کر دیا۔ جیپ اندر دور تک چلی گئی اور پھر جگمگاتے شیڈ کے نیچے پہنچ گئی۔ اتر آؤ بی بی، ڈرائیور کی آواز پر وہ چونک پڑی اور چادر سنبھالتی اتر آئی۔ اندر بی بی کو بولو، بڑی حویلی سے مہمان آئے ہیں۔ ڈرائیور نے دور کھڑے ملازم کو آواز دی۔ وہ اپنی جگہ کھڑی رہی جیسے اندر سے اجازت ملنے کا انتظار کر رہی ہو۔ ملازم چند منٹوں میں واپس آ گیا۔ بی بی کہتا ہے مہمان کو گیسٹ روم میں پہنچا دو، خان آ کر خود ملیں گے۔ ملازم ڈرائیور سے مخاطب ہوا، پھر اس کی جانب پلٹا۔ آؤ بی بی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ ملازم نے گیسٹ روم کھول کر اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ انتہائی شاندار گیسٹ روم تھا۔ مکمل گولڈن فرنیچر، گولڈن چمچم کرتے پردے، سرخ قالین، سرخ پرنٹڈ بیڈ شیٹ اور تکیے، سرخ گدیوں والی اونچی نیچی نشستوں والی 4 کرسیاں، ہر شے نہایت صاف ستھری۔ اس نے ایک طرف بنے دروازے کو پرشوق انداز میں دھکیلا، سر اندر کر کے جھانکا۔ نہایت ہی صاف ستھرا، خوبصورت سفید ٹائلوں والا باتھ روم، گولڈن ٹیپس، گولڈن فریم کا آئینہ اور گولڈن ہی تولیہ اسٹینڈ۔ یوں محسوس ہوا جیسے کسی فرما بردار کا بیڈ روم ہو۔ اس کا جی چاہا فوراً ہی غسل کر لے، مگر کپڑے، اس نے مایوس انداز میں اپنے لباس پر نظر ڈالی۔
جب تک کاکا جان نہیں آ جاتے کپڑوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کس قدر بد اخلاق ہیں کاکا جان کی مسز، آنے والوں کا بھی لحاظ نہیں کرتی۔ پتہ نہیں وہی میم ہیں یا کوئی اور ہیں۔ کاکا جان تو بے حد مسٹریس ہیں، پتہ نہیں کون ہیں، کہاں رہتے ہیں۔ مجھے تو ویسے ہی اتنا خوف آتا ہے، پتہ نہیں کیسا سلوک کریں گے مجھ سے۔ اس نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور احتیاط سے بستر پر بیٹھ گئی۔ لباس گرد آلود تھا ہونے کی وجہ سے وہ بہت کانشیس ہو رہی تھی۔ حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اب ملازم کو کیسے بلائے یا باتھ روم میں جا کر ٹونٹی سے منہ لگا کر پانی پی لے، وہ الجھن میں تھی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ آ جاؤ۔ دروازہ کھلا اور وہی ملازم جو اسے یہاں پہنچا کر گیا تھا ٹرے میں جگ گلاس لیے اندر داخل ہوا اور خاموشی سے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ روشی نے نہایت بےتابی سے پانی گلاس میں انڈیلا اور گٹاگٹ چڑھا گئی۔ پورا گلاس پی کر اس نے گہرا سانس لے کر ملازم کو دیکھا۔ کیوں کھڑے ہو؟ آپ کھانا کھائیں گی؟ وہ سٹ پٹا کر رہ گیا۔ ہاں بھائی، کیوں نہیں کھائیں گے؟ بڑا مزیدار کھانا چھوڑ کر آئے ہیں، لہٰذا تم کھانا اچھا تھا مگر جلدی لانا، بھوک نے دم نکال دیا ہے۔ اس نے اپنی چادر جھاڑ کر بیڈ پر پھیلائی اور لیٹ گئی۔ دروازہ بند کر کے جانا پہلے بھول کر چلے گئے تھے۔ کسی نے ادب و آداب نہیں سکھائے تمہیں؟ ویسے تو کاکا جان بڑے سخت ہیں۔ بیچارہ ہکا بکا سا اس کی شکل دیکھنے لگا۔ مہمانوں کا تو نہیں، البتہ مالکوں کا انداز ضرور تھا۔ جاؤ بھائی، کیا شکل دیکھ رہے ہو؟ وہ ناگواری سے گویا ہوئی اور وہ جلدی سے باہر نکل گیا، مگر اس مرتبہ دروازہ بند کرنا نہیں بھولا۔ روشی چھت پر لگے فانوس پر نظریں جما کر کچھ سوچنے لگی۔ بڑی حویلی اس کے دماغ پر روشن تھی۔ کیا ہو رہا ہوگا وہاں؟ ایک آفت اتری ہوگی۔ گلو اور مونا تو رو رو کر پاگل ہو رہی ہوں گی۔ پپا نے کس طرح ریئیکٹ کیا ہوگا؟ بابا صاحب تو رائفل لوڈ کر چکے ہوں گے، اور بڑی امی وہ مجھے کچا چبانے کے منصوبے بنا رہی ہوں گی، اور خالہ وہ در حقیقت پریشان ہوں گی۔ پپا کو کچھ سمجھا رہی ہوں گی۔ کیا مجھے گلٹی فیل کرنا چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ میں حویلی کے استبل میں بندھی قیمتی گھوڑی نہیں ہوں۔ مجھے انسان ہونے کے ناطے اپنے حقوق کا تحفظ کرنے کا پورا اختیار ہے۔ میں کس خوشی میں عمر بھر کا رونا اپنے سر لگاؤں؟ انہیں پتہ چلنا چاہیے۔ اپنے لیے تو یہ حال کہ کھانے میں نمک تک بالکل درست ہو، ورنہ کھانا اٹھا کر پھینک دے۔ دوسروں کی زندگی نمک سے بھی گئی گزری ہے۔ اگر کاکا جان نے مجھے دوبارہ حویلی بھیجنے کی کوشش کی تو اسی حویلی میں جان دے دوں گی، اور اسے بھی ذرا پتہ چلنے دو۔ افلاطون کی اولاد چلتا کیسے ہے جیسے زمین روند رہا ہو۔ ساری زندگی اس کی تولہ بھر عقل کی محتاط ہوں۔ اسے تو میں سبق سکھاؤں گی، اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ بڑا آیا وہاں سے مجھے تلاش کرنے کے بہانے جھومر بھابھی سے باتیں بنا رہا ہوگا۔ اللہ کرے یہ سارا معاملہ بابا صاحب کو پتہ چل جائے، پھر پتہ چلے نواب کو بڑا بنا پھرتا ہے حویلی کا ریموٹ کنٹرول۔ اب سارا نزلہ باری پر گر رہا تھا۔ جھکوا کر رکھ دیا ہے اس معمولی شخص سے مجھے۔ اس کا تو سب سے برا حشر ہونا چاہیے۔ حویلی کی خواتین کا احترام کرتا ہے۔ جھومر بھابھی اس کی ڈیش لگتی ہیں۔ پتہ نہیں ان غریبوں کا کیا ہوگا جو مٹھائی کے ٹوکرے لیے حویلی آئے ہوں گے، تاریخ لینے۔ بھولے نہیں سما رہے۔ خان دلاور خان کی پوتی بیاہ کر لے جائیں گے ہوں۔ خوش فہموں کا ٹولہ۔ وہ خاصی دیر غائبانہ بڑی حویلی میں گھومتی رہی۔ دل و دماغ میں جھکڑے چل رہے تھے۔ اتنا بڑا قدم اٹھا تو لیا تھا، مگر سکون ذرا نہیں تھا۔ جانے کتنی دیر خیالی دنیا میں گزری۔ وہ اس وقت چونکی جب ملازم ٹرالی سمیت کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کاکا جان کب تک آئیں گے؟ اس نے ملازم سے دریافت کیا۔ کاکا جان؟ اوہ، خان کو پوچھتے ہیں آپ؟ وہ تو سندھ گئے ہیں۔ اس نے اپنی جانب سے اطلاع وہاں پہنچائی۔ پتہ ہے مجھے، آئیں گے کب؟ وہ چڑھ کر بولی۔ خبر نہیں، وہ شکار پر گئے ہیں دوستوں کے ساتھ، ملازم نے سادگی سے جواب دیا۔ اچھا جاؤ تمہارے ہاں باری ٹائپ کی کوئی چیز ہے؟ وہ بستر سے اترتے ہوئے استہزائیہ انداز میں پوچھنے لگی۔ جی؟ بیچارہ نہایت پریشان نظر آیا۔ ارے جاؤ بابا، وہ جھلا کر کہتی ہوئی منہ دھونے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ملازم باہر نکل گیا۔ کلو پترا باتھ سوپ کی خوشبو سے سارا باتھ روم مہک رہا تھا۔ اس نے بڑے ہی خوشگوار احساسات کے ساتھ باتھ روم میں منہ ہاتھ دھویا اور سفید تولے سے منہ پوچھتے ہوئے باہر آ گئی۔ ڈونگوں کے ڈھکن اٹھا اٹھا کر اس نے ڈشز کا اندازہ لگایا۔ ایک میں قیمہ مٹر، دوسرے میں بھنے ہوئے چکن پیس، تیسرے میں آلو کا بھرتا۔ اس نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے گویا کھانے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا۔ چھوٹی سی کٹوری میں چائنیز سلاد بھی تھا۔
جو اسے یوں بھی بے حد پسند تھا۔ واہ بھائی، کھانے کے معاملے میں تو ہماری چچی جان بڑی ہی باذوق ہیں۔ چلو یہ تو بہت ہی اچھا ہے، کم از کم کھانا تو اچھا ملے گا۔ وہ بہت آرام دہ حالت میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ اس کی ذہنی کیفیت میں اس لیے بھی کوئی تبدیلی نہیں تھی کہ ایک طرح سے وہ اپنے ہی گھر میں تھی۔ ابھی وہ کھانا کھانے میں مصروف تھی کہ ملازم پھر چلا آیا۔ آپ چائے لیں گی یا کافی پئیں گی؟ نہیں بھائی، کھانا کھا کر تو بس اب لمبی تان کر سوئیں گے، اس نے بڑے ہی مصروف انداز میں جواب دیا۔ سنو، اس نے جاتے ہوئے ملازم کو آواز دی۔ جی، اس نے بڑی دلچسپی سے روشی کو دیکھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ سمندر خان، اس نے بڑی سادگی سے کہا۔ اوہ، اتنا طویل و عریض نام! وہ ہنس پڑی۔ جی، وہ بیچارہ خاک نہیں سمجھا۔ سنو، اپنی مالکن سے کہو ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہم کوئی غیر نہیں ہیں، خان تیمور علی خان کی سگی بھتیجی ہیں، خان یاور علی خان کی صاحبزادی۔ جاؤ، ہمارا پیغام اپنی مالکن کو پہنچا دو۔ ملازم چلا گیا۔ وہ پھر مکمل توجہ سے کھانا کھانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے برتن واپس ٹرالی میں رکھے اور ہاتھ دھونے باتھ روم میں چلی گئی۔ جب ہاتھ دھو کر باہر آئی تو ملازم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بی بی بولتا ہے آپ خان کے آنے تک انتظار کرو، ابھی وہ کسی سے نہیں ملے گا۔ سمندر خان نے حرف بحرف اس تک پیغام پہنچا دیا۔ روشی کو بے انتہا انسلٹ محسوس ہوئی۔ سنو، کیا تمہاری مالکن بہت حسین ہے؟ وہ تلخی سے پوچھ رہی تھی۔ سمندر خان خاموش رہا، بس تعجب سے اس کی شکل دیکھتا رہا۔ اچھا یہ بتاؤ، تم نے اپنی مالکن سے کیا کہا تھا؟ اسے پیغام رسانی کے معاملے میں کچھ گڑبڑ کا خدشہ ہوا۔ جو آپ نے بولا تھا وہی بولا۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں، کیا؟ وہ جھلائی۔ آپ خان تیمور کی بھتیجی ہو اور خان یاور علی خان کی صاحبزادی ہو۔ وہ بھی بیچارہ پریشان ہو گیا۔ ہاں، روشی نے کچھ سوچنے کے انداز میں ہنکارا بھرا۔ اتنا سننے کے بعد بھی تمہاری مالکن پر کوئی اثر نہیں ہوا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، وہاں سے بڑا ٹکا سا جواب آیا۔ وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ اس نے پوچھا ٹیپو گھر میں ہے؟ نہیں، چھوٹا خان ہاسٹل میں ہے، سمندر خان نے جواب دیا۔ اچھا جاؤ، تم یہ ٹرالی لے جاؤ، صبح مجھے اٹھانے مت آنا، چاہے کاکا جان بھی آ جائیں تب بھی میں اپنی مرضی سے اٹھوں گی۔ سمندر خان ٹرالی دھکیلتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ روشی نے اٹھ کر دروازہ اندر سے بند کیا، لائٹیں بجھائیں اور بستر پر اوندھے لیٹ گئی۔ کتنے عرصے بعد اسے فطری نیند آ رہی تھی۔ باری نے باغ کی ساری لائٹیں آف کر دی تھیں۔ سبھی لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ اب یہ خدا کو معلوم سو رہے تھے یا جاگ رہے تھے۔ اسے تو البتہ نیند صبح تک نہیں آنی تھی۔ وہ سینے پہ ہاتھ لپیٹے مسلسل ٹہل رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ایک قیامت سی برابر ٹوٹے جا رہی ہے۔ کہاں ہوگی وہ؟ اگر سانحہ کراچی میں ہوتا تو سیدھا سمندر میں غوطہ لگاتی اور ڈھونڈتا رہتا۔ کیا میں سانحہ کا مجرم ہوں؟ کیا میں نے مثال خود غرضی سے کام لیا ہے؟ میں نے تو آنے والے ممکنہ دکھوں سے اسے بچانے کی کوشش کی۔ میں تو اس پر کسی دکھ کا سایہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ بچپن میں جب وہ تتلیاں پکڑتی بھاگتی بھاگتی گر جاتی، اس کے گھٹنے اپنے قمیص کے دامن سے صاف کرتا تھا، اس کے آنسو اپنی ہتھیلی سے پونچھتا تھا، اس کو ہنسانے کے لیے کیا کیا جتن کرتا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا وہ حقیقی ہنسی کو ہی ترسے گی۔ وہ کس عذاب میں ہوگی، کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی؟ اگر اسے کچھ ہو گیا۔ یہاں پہنچ کر اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ اوفو، تم یہاں ہو؟ میں حیران کہ الہی گئے کہاں؟ جھومر کی آواز پر تو اس کے بچے کچھ حواس بھی جواب دینے لگے۔ وہ کمبخت سرسوتی تو کب کی مر کھپ گئی، ہمیں یہاں سے وہاں تک حویلی چھاننا پڑے گی، وہ اس کے ساتھ بولی۔ باری نے نہایت بیزار کن انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ فرمائیے، کیسے زحمت کی؟ وہ اپنے لہجے کی تلخی کو چھپانے میں ناکام رہا۔ وہ تمہاری قیدی اور سرسوتی کی قیدن بخار میں دھت پڑی ہے۔ مجھے تو تمہاری طبیعت بھی اچھی محسوس نہیں ہو رہی۔ جھومر واقعی اسے بڑی شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ اس ماحول میں بھی اس کی کیفیت محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں آپ کو ایک ٹیبلٹ دے دیتا ہوں، اسے کھلا دیں، وہ بولا۔ مگر تالا تو تم کھولو گے؟ جھومر نے تعجب سے اس کو دیکھنے کی کوشش کی۔ میں آپ کو چابی بھی دے رہا ہوں، کھول لیجئے، وہ دھیمی آواز میں کہنے لگا۔ جھومر کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی اور وہ جو بھاگ گئی۔ اس نے قدرے تمسخرانہ انداز میں سوال کیا۔ بھاگ جائے؟ وہ بیزاری سے کہتا ہوا حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔ سخت موڈ آف ہے، جھومر دھیرے سے ہنسی۔ باری خاموش رہا۔ ایسے کیوں ہو رہے ہو؟ کچھ کھو گیا ہے؟ وہ پھر دھیمے سروں میں ہنسی۔
کیا لیں گی؟ آپ خاموش رہنے کا۔ وہ سخت خفگی کے عالم میں مخاطب ہوا۔ جو چاہے دے دو۔ وہ ہنس پڑی۔ تمہارا تو آج حال ہی عجیب ہے، بڑا زبردست انکشاف ہوا ہے آج ہم پر۔ وہ پھر ہنسی۔ باری چونک پڑا۔ کیا اسے پتہ چل گیا؟ چاہنے کے باوجود اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ تو تمہارے مالکوں میں سے ہے، اتنے اونچے خواب دیکھتے ہو۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنس رہی تھی۔ باری کو زمین اپنے پیروں کے نیچے سے سرکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ سختی سے بولا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ تم ہمارا مطلب نہیں سمجھے ہو۔ وہ عجیب بیوقوف لڑکی ہے، اسے تو تمہارے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ باری کو گویا 440 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اور آپ ایک معصوم لڑکی کو کیوں مجھ سے منسوب کر رہی ہیں؟ آپ سب کی عزتوں کا تماشا سمجھتی ہیں؟ بے انتہا دکھ کی بات ہے۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ سچ ہوتا ہی ناقابل برداشت ہے۔ ایک روز وہ بہت برا مان کر مجھے سمجھا رہی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اس نے اپنا کانٹا ڈالا ہوا ہے۔ اس طرف دو طرفہ کارروائی ہے۔ اتنی سخت سردی میں تم نے اس باغ میں میلوں کا سفر طے کر لیا ہے، ادھر سیڑھیوں میں آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ میں تو تمہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ خود لٹا ہوا ہو، وہ دوسروں کو پہچاننے میں کیسے غلطی کر سکتا ہے؟ حضور والا، ورنہ اس وقت تو تمہارے فرشتے بھی سو چکے ہوتے ہیں۔ رات 1:45 بج رہے ہیں۔ جھومر کے انداز میں اعتماد، استہزاء، دکھ، اپنی نکتہ رسینی پر خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ ان کے لیے یہ انداز اور لہجہ اختیار نہ کریں تو بہتر ہے۔ میں اس حویلی کا ایک فرد ہوں۔ یہاں ہونے والا کوئی بھی حادثہ مجھ پر بھی اسی طرح اثر انداز ہوتا ہے جیسا کہ دوسروں پر۔ آپ اسے الٹے سیدھے معنی پہنانے سے باز رہیے۔ اس طرح کسی کی توہین کرنے کی اجازت آپ نے کہاں سے حاصل کی ہے؟ یہاں اتنی بڑی بات ہو گئی ہے، آپ کو ہنسی سوجھ رہی ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے۔ باری چلتے ہوئے کہتا جا رہا تھا۔ بد دعا لگی ہے اس حویلی کو میری۔ میرا بس چلے تو چھت پر جا کر رقص کروں اور من و مٹھائی تقسیم کروں، غریبوں کا کھانا کھلاؤں، اشرفیاں ہوں تو تمہارے سر سے صدقہ اتار کر پھر دہلیز پر پھینک دوں، پورے 40 دن نئے کپڑے پہنوں، قرآن خوانی کراؤں اور اس کا ثواب روشی کی ماں کو پہنچاؤں۔ کیا شیرنی پیدا کی ہے! کم از کم میں تو مرتے دم تک اس کی شکر گزار رہوں گی۔ اس کی وجہ سے میرے کلیجے میں کچھ ٹھنڈک پڑی ہے۔ کیسی ہمدردی کے طور پر البتہ اس کا خیال آ رہا ہے۔ جوان بھی ہے اور خوبصورت بھی، کہیں جلد ہی کسی نے ہاتھ صاف نہ کر لیا ہو۔ ویسے تو وہ خون خرابہ کرنے کی حد تک بہادر ہے، مگر ہے تو پھر بھی لڑکی ہی۔ ایک دل کہہ رہا ہے خدا کرے اسے کچھ نہ ہو، دوسرا کہتا ہے خدا کرے لوٹ کر ہی واپس آئے۔ اس حویلی کی شان۔ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے رخسار پر پڑا۔ ابھی وہ سنبھلی بھی نہیں تھی کہ دوسرے رخسار پر ایک اور پڑا۔ میں آپ کا گلا دبانے کی نیت پر ہوں، دفع ہو جائیے یہاں سے۔ اگر آپ نے آئندہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو حشر بگاڑ دوں گا۔ اس قیدی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا جو آپ کے ساتھ ہوگا۔ باری کی رگ رگ میں انگارے دہک رہے تھے، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور دنیں طے کرتا رہا۔ جھومر رخسار پر ہاتھ رکھے ششندر اسے دیکھ رہی تھی۔ نیند تو خیر ماہین کو بھی نہیں آ رہی تھی، مگر یاور علی خان جس طرح دھواں چھوڑنے والا انجن بنے ہوئے تھے وہ انتہائی اذیت ناک تھا۔ کبھی رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھ کر فائلیں دیکھنے لگتے، کبھی کمرے میں ٹہلنے لگتے، کبھی صوفے پر نیم دراز ہو جاتے۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر آئی اور ان کے قریب چلی آئی۔ اتنے ٹینس نہ ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اس نے ان کی پیشانی پر اپنا نازک سا ہاتھ رکھ کر ملامت سے کہا۔ یاور علی خان نے اپنی سرخ آنکھیں لمحے بھر کو کھول کر اس کی سمت دیکھا۔ نہایت ہلکے آسمانی رنگ کی نائٹی اور بالوں میں وہ اپنی اپنی سی محسوس ہوئی۔ کمرے میں نائٹ بلب کی کمزور سی روشنی اسے مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ ماہین، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ انہوں نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، مگر ہمیں یہ بھی تو زیب نہیں دیتا کہ اپنی قوت برداشت سے زیادہ محسوس کریں۔ بات پیدا ہوتی ہے تو آگے بھی چلتی ہے، پھر کسی منطقی انجام تک بھی پہنچتی ہے۔ ہمیں امید رکھنا چاہیے کہ جو کو ہوگا ہمارے حق میں اچھا ہوگا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ ان کے بازو پر اور دوسرا ان کے سینے پر رکھ کر بہت اپنائیت سے کہا۔ وہ کمزور سی لڑکی ہے ماہین، لڑکیاں بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہیں، صدیوں کی محنت داؤ پر لگی ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے اس نے۔ یاور علی خان کے لہجے میں بلا کی تھکن تھی۔
وہ جہاں کہیں بھی ہوگی خیریت سے ہوگی، نادان نہیں ہے، اپنی حفاظت کر سکتی ہے۔ ماہین نے سمجھانے کے لیے کہا، نادان نہ ہوتی تو یہ حرکت کرتی، سخت احمق لڑکی ہے، حماقت در حماقت کر رہی ہے۔ یاور علی خان نے غصے سے کہا، اچھا آئیے آپ آرام کیجیے، انہوں نے بیزاری سے کہا، اور آپ اسی طرح سوچتے رہیں گے اس سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پلیز ماہین جاؤ، آرام کرو۔ ماہین اس کی طرف دیکھتی ہوئی بستر کی طرف بڑھی اور دراز ہو گئی۔ یاور علی خان نے پھر سگریٹ سلگائی اور صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اضطرابی کیفیت میں کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ اٹھتی سی نظر ماہین پر ڈال لیتے تھے۔ اس کے سامنے دور تک کھلے ہوئے بال پھیل گئے جو برابر کے تکیے پر بکھرے تھے۔ سرخ نائٹی میں ایک دمکتا وجود نیند کی حالت میں تھا، سونے کی چوڑیوں سے بھرا ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے فائل بند کر دی اور بستر کی طرف بڑھائے اور کنارے پر ٹک گئے۔ نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی دیکھتے رہے، پھر اس کے چہرے پر جھک گئے۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھول دیں۔ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ وہ غنودگی سے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں کیا؟ تمہیں تو اپنی نیند سے غرض ہے، عمر بھر کی بیداری بخش کر کیا ٹھاٹ سے سوتی ہو؟ وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ رات سونے کے لیے ہوتی ہے، اس نے بڑے ناز سے کروٹ بدل لی۔ اوروں کے لیے ہوتی ہے، دو چاہنے والوں کے لیے نہیں۔ انہوں نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ کیا ہے؟ سخت نیند آ رہی ہے مجھے۔ اس نے پھر کروٹ لینے کی کوشش کی۔ اس میں سے آدھی ہمیں بھی دے دو تاکہ ہم بھی سو جائیں۔ انہوں نے اسے کروٹ لینے سے باز رکھا۔ پلیز، وہ بسوری، یہ پلیز ولیز دن میں چلتا ہے، رات کو نہیں چلے گا، سمجھی میڈم سینئر کیمبرج؟ جب دن میں جواد تنگ کرتا ہے اور رات کو آپ، وہ پھر بسوری۔ بیٹا باپ پر یہی جائے گا نا؟ وہ مسکرائے۔ اچھا سنیں، آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ وہ جیسے تنگ آ کر پوچھ رہی تھی۔ میں تو آفیشیل ورک میں مصروف تھا، تم پر نظر پڑ گئی۔ شامت اعمال سے خیال آیا کس قدر ظالم ہو، کیوں نہ اس وقت تمہیں جگایا جائے۔ پلیز، صبح بھابھی بیگم کے ساتھ پشاور بھی جانا ہے، رحم کر دیجئے۔ وہ منت سے بولی۔ میں نہیں سونے دوں گا، جو چاہے کر لو۔ وہ کھڑے ہو کر ڈریسنگ گاؤن اتار کر لٹکانے لگے۔ بہت ہی خراب ہیں آپ، وہ کروٹ لیتے ہوئے دھیرے سے ہنسی۔ لوگ خراب ہوتے نہیں ہیں، خراب کر دیے جاتے ہیں۔ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ لے کر اتنی اچھی نیند بھگا دی۔ وہ بڑے ناز سے جھلائی۔ بھاگ گئی؟ تھینکس گاڈ۔ وہ شریر ہوئے۔ کل سے میں جواد کے پاس سویا کروں گی۔ وہ بولی۔ وہاں میں بھی آ سکتا ہوں، میرے بیٹے کا کمرہ ہے۔ وہ مسکرائے۔ اپنی قابلیت سے زیر کرے نا۔ وہ مسکرا دی۔ محبت سے کر رہا ہوں۔ وہ شرارت سے گویا ہوئے۔ یاور، اس کے انداز میں بے بسی تھی۔ یاور علی خان ٹہلتے ٹہلتے رک گئے۔ ان کی آنکھوں کی سرخی گہری ہو گئی۔ وہ ماہین کے قریب آ کر بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ وہ سو کب رہی تھی؟ ان کی گرم نگاہیں اس نے اپنے چہرے پر محسوس کی تو پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ ان آنکھوں میں جانے کیا تھا؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ رواں کھڑا ہو گیا۔ وہ چند ثانیہ ان کی جانب دیکھتی رہی۔ ماہین، ان کی آواز میں برف کی سی ٹھنڈک تھی۔ جی، اس نے بامشکل تھوک نگلا۔ اٹھو۔ ان کا انداز حکمیہ تھا۔ وہ جھٹ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جی، تم اس وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ ان کے لہجے میں بلا کی خوفناکی تھی۔ جی، مگر کہاں؟ وہ حیران پریشان اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اتنی بڑی حویلی ہے، کہیں بھی جا کر سو جاؤ۔ وہ غرائے۔ جی، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ پلیز ماہین، گو اوے ود اے موومنٹ، دور چلی جاؤ، لمحوں کے اندر۔ ماہین حواس باختہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ اس کی آنکھوں سے خوف جھلکنے لگا۔ شٹ اپ، انہوں نے بند مٹھی اپنی پیشانی پر ماری۔ دیکھو، میرے حال پر رحم کرو، مجھے مت تنگ کرو، ہری اپ پلیز۔ اس مرتبہ ان کا لہجہ تبدیل ہو چکا تھا۔ اس نے چادر اٹھا کر لپیٹی اور ان کی طرف دیکھے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی۔ 15 منٹ راہداری میں کھڑے ہو کر صورتحال پر غور کرتی رہی۔ یاور علی خان میں پیدا ہونے والی آنن فانن تبدیلی پر ذہن پریشان تھا۔ کوئی سرا ہاتھ آتا دکھائی نہ دیا تو زینے طے کر کے اوپر آ گئی۔ پہلے ہی دروازے پر دستک دے ڈالی۔ کون؟ باری کی آواز میں شدید جھنجھلاہٹ تھی۔ میں ہوں باری، پلیز دروازہ کھولو۔ نہ جانے کیوں اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں کون؟ جھنجھلاہٹ بدستور غالباً اس کا دھیان جھومر کی طرف تھا۔ باری پلیز، ماہین ہوں میں۔ اس نے اپنے آنسوؤں پر قابو پایا۔ باری نے بڑی حیرت کے ساتھ دروازہ کھولا۔ آپ خیریت؟ ماہین کی آنکھوں سے اشک سلسلہ وار بہنے لگے۔ اس سے کچھ بولا نہ گیا۔
आप हरि पुर चले गए। वो अपने अश्कों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोली। यावर चचा क्या हरिपुर चले गए? वो अपने अश्कों पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। उसका दिमाग अब कहीं दूर तक पहुंच रहा था। बज़ाहिर उसकी नज़रें माहीन के चेहरे पर थी। क्या कर रहे हैं यावर चचा? उसका लहजा सपाट था। वो चुप रही। आंसू पीना मुश्किल हो रहा था। सो रहे हैं? माहीन ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। काम कर रहे हैं? उसने फिर नफ़ी में गर्दन हिला दी। उनकी तबीयत ठीक है? उसके लहजे में अजीब सा ठहराव पैदा हो चुका था। माहीन ने चादर से चेहरा पोंछा। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ, कुछ पूछना है तुमसे। आइए हॉल में चलते हैं। किस कदर फूंक कर कदम रखना आ गया था बारी को। यहाँ क्या है? उसने हैरत से बारी को देखा। आइए नीचे चलते हैं। उसने जैसे सुनी अनसुनी कर दी। वो इसके पीछे चलती हुई हॉल में आ गई। बारी ने सुर्ख मखमली सोफे की तरफ उसे बैठने का इशारा किया। जी फरमाइए, क्यों रो रही हैं आप? उसने खुद भी एक नशीब संभाल कर सवाल किया। उसकी आंखें कुछ तलाश करने की जुस्तजू में बड़ी बेताब नजर आईं। बारी, क्या यावर साय की प्रॉब्लम है? उसने झिझकते हुए पूछा। नहीं तो, सारे घर में एक वही तो बैलेंस नजर आते हैं। वो धीरे से हंस दिया। कोई मसला हो गया है? उसने माहीन का चेहरा बगौर देखा। बारी, उन्होंने मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट की है। वो फूट फूट कर रोने लगी। क्या कहते हैं? बारी को जैसे उसके साथ ज्यादती का दुख हुआ। मुझे यह बताओ, अमूमन घर वालों के साथ ये कैसा बिहेव करते हैं? उसने आंखें पूंछी। ही इज़ आवर नाइस बॉय एंड जेंटलमैन, वेल मैनर्ड, डीलिंग में बहुत इजी हैं, वो कह रहा था। साथ साथ उलझन भरी निगाहों से उसके चेहरे के तासुरात भी देख रहा था। याद करो, शायद कभी ऐसा हुआ हो कि उन्हें कोई दौरा वौरा? नहीं, मैंने हमेशा उनको फिट देखा है। बारी ने तेज़ी से जवाब दिया। आप मुझे बताइए, इस वक्त वो क्या कर रहे हैं? उसे बहुत उलझन हो रही थी। मुझे क्या पता, मैं तो इस वक्त तुम्हारे पास बैठी हूँ, उसने झल्ला कर जवाब दिया। मेरा मतलब है, जब आप बेडरूम से बाहर आई तो वो आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे थे? कमरे से निकाल दिया है उन्होंने मुझे, उसने इत्तला बहाम पहुँचाई। जी? बारी को जैसे शौक लगा। हाँ जी, माहीन ने भी उसकी नकल उतारी। आप लोगों की लड़ाई हो रही थी? उसने बेहद झिझकते हुए पूछा। ला हौला वला कुव्वत, काश होती तो इस तरह निकाले जाने पर इतना हैरानी क्यों होती? उसने मुंह बनाकर जवाब दिया। फिर क्या हुआ? इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ कि तुम यहाँ के सबसे बाखबर शख्स हो। बिल्कुल ठीक ठाक थे। अब रोशी की वजह से टेंशन है तो वो फितरी रिएक्शन है, मगर मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल थे। अलबत्ता अभी मुझे सोने का कहकर कमरे में टहल रहे थे। मैं वैसे ही आंखें बंद करके लेटी हुई थी। जाहिर है नींद कहाँ, तुम्हें कैसे सो सकती थी? फिर पता नहीं क्या हुआ। उन्होंने मुझे कहा फौरन कमरे से बाहर चली जाओ। मैं तो एकदम परेशान हो गई कि इलाही, इन्हें क्या हो गया? बारी ने गहरी सांस ली और माहीन की सिमत देखा। वो सोच में कहीं दूर पहुंच गया था। उन्होंने बहुत गुस्से में कहा था। बारी हनूज गहरी सोच में था। तो माहीन को फिर रोना आ गया। आप फिक्रमंद ना हो, वो सुबह तक नॉर्मल हो जाएंगे, बारी ने तसल्ली दी। आज रात की सुबह कितनी मुश्किल होगी, तुम्हें अंदाज़ा है? वो बोली। आप ऐसा कीजिए, गेस्ट रूम में जाकर सो जाइए, बारी ने मशवरा दिया। सोने का मसला नहीं है, सोने का क्या है, कहीं भी सो जाऊंगी। मुझे तो ये परेशानी है कि उन्हें एकदम से क्या हो गया। वो हनूज फिक्रमंद थी। शायद वो रोशी बीवी की वजह से बहुत परेशान है, बारी ने धीमी आवाज़ में कहा। रोशी के नाम पर माहीन ने चौंक कर इसका चेहरा देखा। तो भला इसमें मेरा क्या कसूर है? उसने आजर्दगी से कहा। बारी खामोश रहा। बारी, उसने गहरी नज़रों से बारी को देखा। जी, वो नज़रें झुकाए हुए था। क्या रोशी से तुम्हारी कोई बात हुई है? उसने फौरन पैंतरा बदला। उनसे तो बातें होती ही रहती हैं। उसने तजाफुल आरफाना से काम लिया। बनाओ नहीं मुझे, तुम्हें पता है मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ, उसने जैसे डपट कर कहा। बारी खामोश रहा। क्या पूछ रही हूँ मैं? बारी फिर खामोश रहा। क्या वो तुम्हें पसंद करती है? इस मर्तबा वो खुलकर बोली। अगरचे मैं किसी लायक नहीं हूँ। उसके अंदाज में जैसे इकरार गुनाह था। तुम भी उसे पसंद करते हो? वो मजीद आगे बढ़ी। बारी फिर खामोश हो गया। भाई जवाब दो। वो उसकी खामोशी से चिढ़ गई। मैंने कभी इस जाविये से सोचा नहीं। मेरे ख्याल में मुझे इस तरह सोचना भी नहीं चाहिए, उसने बड़े स्वभाव से जवाब दिया। मेरी तरफ देख कर जवाब दो। क्या मुजरिमों का सा अंदाज बना रखा है? उसने कहा। जी मैं सच कह रहा हूँ।
उसने नजरें उठाकर माहिन की सिमत देखा। सच महसूस हो जाता है, उसके अपने मुंह से ऐलान करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे अल्फाज कुछ कह रहे हैं, अंदाज कुछ और कह रहे हैं। उसने बड़े एतमाद से कहा, नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। वो मुस्कुरा दिया। मेरी बात हुई है रोशी से बारी, मुझसे झूठ ना बोलो। वो संजीदगी से बोली। उन्होंने मुझे ब्लेम किया है। वो चौंक पड़ा। वो बड़ी बहादुर और खड़ी लड़की है, इतने छोटे काम नहीं करती। माहिन ने बड़े वसूख से कहा। फिर बारी के मुंह से बेसाख्ता निकल गया, फिर यह कि मुझे बताओ, तुम्हें इसके एहसासात की खबर है? बारी खामोश रहा। बारी, प्लीज़ फॉर गॉड सेक। वो झल्लाई। जी, न जाने क्यों उसे झूठ नहीं बोला गया। तुमने किस तरह रिएक्ट किया है आज तक? उसने पूछा। मैंने कभी उनकी हौसला अफजाई नहीं की, बल्कि कोशिश की है कि वो मुझसे मायूस हो जाएं। उसने सच्चाई से जवाब दिया। क्यों? उसने हैरत से पूछा। जिस बात का अंजाम वाज़े हो उसी हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए। उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया। तुम्हें ज़रा दुख नहीं है? माहिन ने बड़े दुख से पूछा। बारी खामोशी से अपना हाथ मसलता रहा। बारी, क्या तुम्हें मुझ पर ज़रा भी भरोसा नहीं? वो उलझी। दुख का ना पूछें, यह हमेशा का है। वो बिला आखिर कह ही गया। इतने बुज़दिल हो? माहिन ने गहरा सांस लिया। बात बुज़दिली की नहीं, एहसान शनासी की है। वो बहुत आहिस्तगी से गोया हुआ। मेरे ख्याल में तुम्हारे यहाँ वो जज्बा नहीं जो रोशी के पास है, वरना कोई रास्ता निकल ही आता। माहिन जैसे किसी नतीजे पर पहुँच गई। बारी ने खासे ताज्जुब से इसे देखा, मगर बोला कुछ नहीं। तुमने उसे ज़िंदगी भर का दुख दिया है, तुम्हें एहसास तक नहीं। माहिन ने अफसुर्दगी से कहा। मैंने उन्हें दुखों से बचाने की हर मुमकिन कोशिश बड़ी रोशन ज़मीरी के साथ की है। अब ये इंसान का नसीब। उसने सोफे की पूंछ से टेक लगा ली। ज़रा सोचो तो उसका क्या होगा? माहिन ने उसका चेहरा बगौर देखा। दुख की आखिरी हद यह है कि तुम उसके लिए कुछ करना भी चाहो तो नहीं कर सकते। माहिन ने साथ आह खींची। वो बहुत जल्दबाज और जज्बाती हैं। उनकी जज्बातियत ने रास्ते बहुत मुश्किल बना दिए हैं। शायद कोई रास्ता निकल ही आता कल, जो आज बंद हो गया है हमेशा के लिए। शायद कई पहर एक से नहीं होते, 8 पहर की 8 सूरतें होती हैं। बंदे को थोड़ा सा सब्र और बर्दाश्त वाला भी होना चाहिए। माहिन ने खुशगवार हैरत के साथ उसे देखा। वो बहुत आरामदेह हालत में बैठा हुआ था। सफ़ेद कॉटन का शलवार सूट जिस पर शिकनें पड़ चुकी थीं, इसे बहुत थका हुआ और निडार जाहिर कर रहा था। तुम उसे यही समझाते थे, कम से कम ये नौबत तो ना आती। माहिन ने कहा। ज़रूर समझाता, अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि वो ये सब कर गुजरेंगी। उसने यूं कहा जैसे अपने किसी जुर्म का एतराफ़ कर रहा हो। ये नरम गोशा इसलिए है कि वो तुम्हारी तरफ मुतवज्जा है, या तुम भी? माहिन ने बहुत संजीदगी से कहा। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, ये ना पूछिए। उसे नज़रें झुका लीं। चलो ठीक है, फ़िलहाल ये दुआ करो कि वो साथ खैरियत के घर वापस आ जाए, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। बारी ने चौंक कर माहिन की शक्ल देखी। क्या करेंगी आप? क्यों बताऊँ? अच्छा जाओ, तुम आराम करो, हम भी आराम करते हैं। आखिर सुबह को मियाँ से झगड़ा भी तो करना है। रात को वो टची हो रहे थे, दिन को हम हो जाएंगे। माहिन ने खुद को हल्का फुल्का करने की कोशिश की। बारी उठ खड़ा हुआ। आइए, मैं गेस्ट रूम खोल दूँ? वो आगे बढ़ गया और माहिन इसके पीछे चल पड़ी। आप अब ये कपड़े यहाँ से समेटो, गुल्लो ने रूबी को मुखातिब किया। हाँ, उठा रही हूँ, ध्यान नहीं रहा। वो बुझे बुझे लहजे में बोली। सिर्फ उठाओ नहीं, कहीं दफन कर दो। लाली चटक कर गोया हुई। अल्लाह, कैसी बातें कर रही हैं? आ जाएगी, बसूरत दीगर ढूंढ लिया जाएगा। मुना खोल कर बोली। आप तो सदा के खुश फहम हैं। वो आने के लिए गई है भला, जाना इतनी बहादुरी नहीं जितना कि वापस आना। बाबा साहब तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे उसे। तानिया उदासी से बोली। ऐसा नहीं होता जैसा कि हम सोचते हैं। उस वक्त तक के गुस्से हैं जब तक वो सामने नहीं आ जाती। वैसे उसने हरकत बहुत गलत की है। जरी को गलती नज़र आने लगी। काफ़ी देर से खामोश बैठी थी वो। अब तो जो हो चुका सो हो चुका, आगे का सोचो। नईम के घर वाले तो ढोलकी रखवा चुके होंगे। हिना ने कहा। है मेरा 5,000 का शरारा। रूबी ने आह भरी। लाखों लग गए होंगे उस पर लड़की पर इस तरह भी तो सोचो। लाली तुनक कर बोली। शीनू आपा, कब जान छूटेगी आपकी इस नीटिंग से? कितनी बेहिस हैं आप? हाना ने चटक कर शीनू को मुखातिब किया। मैं हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाती हूँ। गारंटी दो वो इसी तरह आ जाएगी?
وہ ہاتھ روک کر تلخی سے گویا ہوئی۔ یہ الٹی پڑی ہیں، روبی بڑبڑائی۔ یاور ماموں تو بہت غصہ ہو رہے ہوں گے۔ مونا کو ان کے غصے کا خوف محسوس ہوا۔ سارا غصہ بیچاری مومانی پر اترا ہوگا۔ بھلا ان بیچاری کا کیا قصور؟ گلو بولی، یہ کون دیکھتا ہے؟ زری اداس انداز میں مسکرائی۔ وہ گئی کہاں ہوگی؟ روبی کو ایک دم دھیان آیا، شاید کراچی۔ ہنا نے معصومیت سے کہا، وہ بے وقوف ہے مگر اتنی بھی نہیں۔ زری چڑ کر بولی، ہائے بیچاری نے پتہ نہیں کھانا بھی کھایا ہوگا کہ نہیں۔ بیا کو اس کے کھانے پینے کی فکر ہونے لگی۔ اسی دم باری ہال میں داخل ہوا اور لڑکیوں پر ایک نظر دوڑائی۔ آپ کو بڑی امی بلا رہی ہیں، وہ گلو سے مخاطب ہوا۔ شینو نے کن اکھیوں سے اس کی سمت دیکھا۔ اس کی شیپ بڑی ہوئی تھی، البتہ کپڑے بدلے ہوئے تھے۔ پینٹ پر آف وائٹ شرٹ اور چمکتے ہوئے جوتے پہن رکھے تھے۔ کہیں جا رہے ہو؟ شینو نے بظاہر بے نیازی سے پوچھا۔ جی کچھ منگوانا ہے؟ اس نے بڑی سادگی سے دریافت کیا۔ نہیں، فی الحال تو کھوئی ہوئی چیز مل جائے تو یہی بہت ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ باری، تمہارے ہوتے ہوئے وہ کیسے نکل گئی؟ مونا کو خاصا تعجب تھا۔ کیوں، مجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ گھر میں 30-32 افراد اور بھی ہیں۔ اسے قدر ناگواری سے جواب دیا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے اس کے اعصاب ویسے ہی شل تھے۔ بھئی تم تو مسلسل حرکت میں رہتے ہو نا؟ شینو مسکرائیں۔ مگر آنکھیں تو میری 2 ہی ہیں، جدھر جاتا ہوں ساتھ لے کر جاتا ہوں، وہ بے تاثر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ باری بھائی روشی کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں؟ بیا نے بڑی سادگی سے پوچھا۔ شینو ہنسی ضبط کرتے ہوئے سلائیوں پر جھک گئی۔ باری نے ایک نگاہ بیا پر ڈالی اور واپس پلٹ گیا۔ گلو اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ سارے لڑکے جواز سمیت کتنی انسلٹ فیل کر رہے ہوں گے، زری نے بڑبڑانے کے انداز میں کہا۔ اور ان سب کے درمیان جواد کی کیا حالت ہوگی؟ شینو نے اگلا نقطہ اٹھایا۔ وہ ویسے ہی غصے کا تیز ہے، اگر روشنی سامنے آ گئی تو دیکھیے گا شوٹ کر دیں گے۔ روبی نے بڑے دکھ سے کہا۔ دیکھا نہیں رات سے اب تک کسی قسم کا شور شرابہ نہیں ہوا اس طرف؟ لالی نے توجہ دلائی۔ پتہ نہیں بڑی اماں نے گلو آپا کو کیوں بلوایا ہے؟ تانیہ نے سوچ کر رخ موڑا۔ روشی کے سلسلے میں کوئی بات کرنی ہوگی، روبی نے سوچ کا انداز لگایا۔ اب کیا بات رہ گئی ہے؟ شینو تمسخ خورانہ انداز میں مسکرائیں۔ روبی جل کر ایک میگزین اٹھا کر دیکھنے لگی۔ 3 لڑکیاں تھیں ہال میں، مگر ایک محسوس کیے جانے والا سناٹا طاری تھا۔